بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا و آگاہ ہے۔ عزیز ناظرین، سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، علاقائی اور عالمی سطح پر کئی منظر ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ کئی مناظر سے ہم نے کسی حد تک آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی اور کئی منظر سامنے ضرور آئے لیکن اس کے پس منظر سے ہم آشنا نہ ہو سکے۔ ایک بہت بڑا حلقہ اس سے آشنا نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک پروگرام ایسا ضرور کیا جائے جس سے ہم بعض مناظر کو اور اس کے پس منظر میں ہونے والی چیزوں کو آپ ناظرین تک پہنچائیں۔ دیکھیے آج کے منظر و پس منظر کا ہمارے ساتھیوں نے کیا موضوع انتخاب کیا ہے۔ عزیز ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاک ہند تعلقات ہمارے اس خطے کا ہمیشہ اہم موضوع رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے منظر و پس منظر میں پاک ہند تعلقات میں حالیہ چند دنوں میں کچھ بہتری کے جو اشارے نظر آئے ہیں، اس تناظر میں موضوع کا انتخاب کیا ہے اور کوشش ہے کہ کچھ حقائق تک پہنچا جائے۔ یہ جو اشارے ہیں یہ کیا حقیقت کا روپ دھاریں گے؟ کیا دونوں ممالک اپنے گزشتہ تاریخ اور اپنی 72 سالہ اس کشیدگی کی تاریخ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بڑا ایشو ہے، بڑا موضوع ہے۔ اس موضوع پہ گزشتہ ہفتے مختلف طرح کے تجزیہ نگار اور کالم نویس اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے رہے اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی اس پہ کافی فعال رہا۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والی معروف تجزیہ نگار محترمہ نعیمہ مہجور نے پہلی دفعہ اپنے کالم میں بیک ڈور ڈپلومیسی یا پاک ہند تعلقات کی بہتری کے لیے جو پس منظر میں کچھ چیزیں ہو رہی تھیں ان کے بارے میں کچھ رپورٹس، کچھ حقائق اپنے کالم کے ذریعے سامنے لائے۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ سوشل میڈیا سے محترمہ نعیمہ مہجور کا ایک مختصر سا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ آپ بھی ہمارے اس موضوع کے اندر گویا داخل ہو سکیں۔
مجھے لگتا ہے کہ جب بالاکوٹ ہوا اور اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ لداخ، ایسٹ لداخ میں جو چائنیز انکرشن ہوا، اس کے بعد سے جو عالمی برادری ہے وہ کافی الرٹ ہو گئے، اور ساتھ ہی جو عالمی تھنک ٹینکس ہے وہ چاہے یورپی ہیں یا امریکہ میں ہیں، وہ بہت سرگرم عمل ہوئے اور بہت ساری ایسی کانفرنسیں ہوئی جن میں ہماری بھی شرکت تھی، اور جہاں پہ یہ محسوس کیا گیا کہ دونوں ملکوں میں خاص طور سے جو بھارت میں ایک جنگی جنون کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے اور جو حالات بھارت میں بن رہے ہیں، اور 5 اگست 2019 کے بعد سے جو کشمیر کی صورتحال بنی ہے، کافی اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اس پہ تشویش ظاہر کی گئی. تو اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے یہ فیلنگ تھی کہ چونکہ بھارت میں RSS کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور پاکستان میں فوج سٹرونگ ہے، تو پاکستانی فوج اور RSS کی کسی طرح سے کوئی ایسی میٹنگ ہو کہ دونوں مل کے اس مسئلے کو کوئی حل تلاش کریں اور دیکھیں. لیکن پھر دیکھا گیا کہ جو دونوں ملکوں کی فوجی ہیں، فوجی افسران ہیں، شاید سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی میٹنگز میں شامل کیا گیا، اور ایک طرح سے جو بیک ڈور چینلز ہیں ان کی وساطت سے یہ ممکن ہوا کہ دونوں کو پہلے فرسٹ سٹیج پہ، کیونکہ آپ نے دیکھا LOC پہ کافی فائرنگ ہو رہی تھی، ہلاکتیں ہو رہی تھی، تو نمبر 1 سٹیپ انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ چلیے ایک پہلا جو امیڈیٹ ایک سٹیپ ہے سیز فائر ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد سے جو پھر کشمیر کا مسئلہ ہے ہمیں اس کو پس پردہ رکھنا ہوگا، کولڈ سٹوریج میں رکھنا ہوگا یا اس میں مزید کوئی بات چیت کرنی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ صورتحال جو آگے بڑھی ہے، جس میں ڈیفینیٹلی عالمی جو برادری ہے، عالمی تھنک ٹینکس ہے، وہ شامل ہیں، اور ان کی وجہ سے بات چیت کا یہ عمل شروع ہونا اور پھر سیز فائر کا ایگریمنٹ ہونا، اس کا ایک جو ہے حاصل. ناظرین، کشمیر سے تعلق رکھنے والی معروف اور سینئر تجزیہ نگار نعیمہ مہجور کی آپ نے گفتگو سنی. اسی گفتگو پہ تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے کونما سفارتکار اور پاک ہند ڈپلومیسی میں ایک بڑا رول پلے کرنے والے ڈاکٹر باسط، جو نعیمہ مہجور کی بعض باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں. ذرا سنیے گا. دیکھیے، جہاں تک سیز فائر کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 2015 ستمبر میں بھی ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت ایک پروپوزل پیش کی تھی کہ اس جو انڈرسٹینڈنگ ہے 2003 کی، اس کو ہم ایک فارمل ایگریمنٹ پہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، کنورٹ کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ اس کا ہونا کافی اہمیت کا حامل ہے میرے حساب سے. اور یہ جس طرح بالکل مہجور صاحب نے ٹھیک کہا، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ماہ کی سفارتکاری ہے بیک چینل پہ. مجھے معلوم تو ہے کہ کون لوگ انوالوڈ اس میں ہے، لیکن میں چونکہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ظاہر کروں. لیکن مجھے اس بات پہ اطمینان ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد اب پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ سفارتکاری کے جو معاملات ہیں یا جو اسپیس ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس لیے ہمیں تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں، اس وقت ہندوستان اور پاکستان سے معروف تجزیہ نگار ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، لیکن میں جاتے جاتے ہندوستان کے ایک معروف تجزیہ نگار ہیں اور بالخصوص فوجی اور ملیٹنسی پہ اکثر ان کے سوشل میڈیا پہ بیانات آتے رہتے ہیں،
मेजर रिटायर्ड आर्या, देखते हैं वो पाक हिंद ताल्लुकात के मौजूदा तनाजुर में क्या तजिया कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं है, सब ऐसा कई बार पहले हो चुका है। ये सीज फायर पहला नहीं है, ये बातचीत का सिलसिला पहला नहीं है, ये तिजारत की बातें पहली नहीं है, ये मोहब्बत और अमन की बातें पहली बार नहीं हो रही हैं, ये कई बार। ये बनी रहें इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि देखिए बात तो यही है कि जब तक हमारे जो मसले हैं, और दोनों की पोजीशंस, इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी पोजीशंस है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज करना, अगर कोई जादूगर हो जो कि कोई ऐसी डील निकाल दे कि दोनों को मंजूर हो जाए और दोनों जाके अपने लोगों को कन्विंस कर लें, तब तो बात बनेगी, वरना मेरे नजदीक कोई ऐसी डील नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ये जो पीस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये लॉन्ग टर्म रहेगा। ये मेरी सोच है। जी नाज़रीन, अब चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान से सीनियर तजिया निगार प्रोफेसर अख्तर वासी साहब लाइन पे मौजूद हैं, और पाकिस्तान से अली जावेद नकवी जो पाक हिंद मौजू पे कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मैं दोनों अहबाब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं गुफ्तगू का आगाज़ प्रोफेसर अख्तर वासी साहब से करूँगा। प्रोफेसर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जरा आवाज़ आप बढ़ाइए अपनी। जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी प्रोफेसर साहब, अब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी 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 प्रोफेसर साहब, ताल्लुकात पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात की बर्फ कुछ पिघलती नजर आ रही है, क्या तबसरा करेंगे आप इस पे? नहीं, असल में यही दुआ करेंगे कि खुदा करे कि ये शबनम यूं ही बरसती रहे, जमीन हमेशा लहू के लिए तरसती रहे। ये जो इत्तेफाक है, इत्तेहाद है जी, ये जो खैर सगाली की एक थोड़ी हमें एक तरह से इशारा मिलता है। मैं समझता हूँ कि इसका खैर मकदम करना चाहिए, इसलिए कि बर्रे सगीर को नहीं, पूरे साउथ एशिया को इसकी जी शायद लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है। अली जावेद नकवी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी अली जावेद, आपने तो इन ताल्लुकात के तनाजुर में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है। आज हम चाह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन भी आपके इन तजुर्बात से इस्तिफादा करें। ये जो हालिया पैगामात का तबादला हुआ है दोनों तरफ से, मोदी साहब ने भी कुछ बातें की हैं और सीज़ फायर की बातें भी चल रही हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरे मसाइल को भी, वाटर ट्रीटी पे भी बात गालिबन आगे बढ़ रही है। आज भी कोई गालिबन इजलास चल रहा है, तो क्या तबसरा करेंगे इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पे? बहुत अच्छी पेशरफ्त है बज़ाहिर जो है, लेकिन इसके पीछे आप जानते हैं कि जो बर्फ पिघली है ये अचानक नहीं पिघली, और इसके पीछे बहुत से ममालिक की कोशिशें भी शामिल हैं। अमेरिका में जब सदर जो बाइडन आए तो उसके बाद ये तवक्का थी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी होगी, और इसके लिए मुत्तहिदा अरब इमारात ने और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान तो एक अरसे से चाह रहा था कि जो मसाइल हैं, अब वो चाहे मसला कश्मीर हो, अब वो बातचीत के जरिए हल किया गया है। लेकिन वाजपेयी साहब का जो दौरा था उसके बाद से देखें, कोई भी ऐसी इंडिया की तरफ से पेशकश या पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हुई, उसमें आप करतारपुर राहदारी को देख लें या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात को देख लें, उन्होंने कई दफा कहा कि वो मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। लेकिन मोदी साहब का एक ही था कि मसला कश्मीर पे बातचीत नहीं हो सकती, अगर बातचीत होनी भी है तो पाकिस्तान के जेर कंट्रोल जो आजाद कश्मीर है उस पर बात करेंगे।
ظاہر ہے کہ معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں. اور اس تناظر میں جب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پہ کئی جھڑپیں بھی ہوئی، جانے بھی ضائع ہوں دونوں طرف سے، تو اس بات کی شدت جو ہے محسوس کی جا رہی تھی کہ بہرحال مسائل جو ہے جنگ کے سے حل نہیں ہو سکتے. جنگ جو ہے وہ تو مسائل کو بڑھاتی ہے، آپ کو بات چیت کی طرف ہی آنا پڑے گا. اور پھر بہتر یہ ہوا جو ڈپلومیسی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وزیر اعظم عمران خان کورونا کا شکار ہوئے تو انڈین وزیر اعظم نے انہیں نیک خواہشات کا پیغام بھیجا، ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی. اور 23 مارچ کو انڈین وزیر اعظم مودی نے ایک پیغام بھیجا جس میں پاکستانی عوام کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات کا خواہش کا اظہار کیا گیا. ظاہر ہے پاکستان نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو سرد موری رہی ہے، جو کشیدگی رہی ہے، وہ اچانک ختم ہو جائے گی اور دونوں گلے لگ جائیں گے. ان میں بنیادی مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، اور وہ ہے مسئلہ کشمیر. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات چیت کے ذریعے یہ کشیدگی رہے گی. اور جیسے کہ ڈاکٹر اسد نے کہا کہ اس میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں ماضی میں، اور اس کی جو مسئلہ کشمیر نہ حل ہونے کی وجہ سے کشیدگی رہی ہے، ایل او سی پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور انڈیا کی طرف سے خاص کر پاکستان پر کئی الزامات بھی عائد کیے گئے. لیکن جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان کئی دفعہ اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر بھارت ایک قدم بڑھائے گا دوستی کی طرف، مذاکرات کی طرف، تو پاکستان 2 قدم بڑھائے گا. تو میرا خیال ہے انڈیا کو اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دونوں ملکوں کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے. اس خطے کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جو مسئلہ کشمیر ہے اسے حل نہیں کیا جا سکتا، اور مسئلہ کشمیر کو وہی بات ہے بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں انڈیا کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر سمیت جو بھی معاملات ہیں ان کے کسی امریکہ کا یا برطانیہ کا یا چین کا کسی کا بھی کردار قبول کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں رہا. تو میرا خیال ہے کہ شاید اب بھی وہ مسئلہ کشمیر پہ اپنے موقف پر اتنی جلدی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ابھی بات چیت کا آغاز جو ہو رہا ہے اور جو جس کے پیچھے کئی ممالک ہیں، تو ہمیں بڑا مثبت نتائج کا انتظار کرنا چاہیے. اور امید ہے کی قیادت جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے، خاص کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کی طرف ہی آئیں گے. جی علی جاوید، تھوڑا سا یہ آپ سے ہم چاہیں گے کہ اس وقت خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور سی پیک بالخصوص اور اقتصادی لحاظ سے خطے کو ایک نئے منظرنامے میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسی تناظر میں چین کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا ایک اوپن ہے. آج بھی حتیٰ خود اسلامی جمہوریہ ایران میں آج جو ہے وہ 25 سالہ ایک اسٹریٹجک دستاویز پہ سائن ہوئے ہیں. اور اسی طرح چین اس وقت مشرق وسطیٰ کے جو چین کے وزیر خارجہ ہیں مشرق وسطیٰ کے مختلف دوروں پہ ہیں، اور کسی تک ان کی ہندوستان سے کشیدگی بھی ہے. ادھر سے ہم جب دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر بھی کچھ مسائل، کچھ معاملات تیزی سے ان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. تو اس سارے خطے کے اس تناظر میں کون سی وہ قوتیں ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان کو قریب لانے کا باعث بن سکتی ہیں، اور کون سے عوامل ہیں کہ جو دوری کا باعث بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو قریب لانے کا جو ہے اس میں ایک سٹوری یہ آئی تھی کہ جو بائیڈن جو امریکی صدر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ پاکستانی ایل او سی ہے یا بارڈر ہے وہاں پر توجہ کم کرے اور اپنی توجہ جو ہے وہ چین کی طرف کرے. اور واشنگٹن پوسٹ میں اور امریکی اخبارات میں یہ چیزیں چھپ چکی ہیں کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس نے بھارت کے کچھ تعہد رکھا کہ چین کے ساتھ جارحانہ پالیسی اختیار کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چین کا بہت ایک قابل اعتماد ساتھی ہے. پاکستان میں جو منصوبے ہیں سی پیک ہے، اور جو ہماری اقتصادی زون مختلف بن رہے ہیں اس میں چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اور چین، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ چین ایران کے درمیان بھی ایک 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے، اور چین جو ہے اسی طرح مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں. مطلب چین جنگ نہیں چاہتا بہرحال ساؤتھ ایشیا میں. ساؤتھ ایشیا کی ترقی جنگ کی صورت میں ناممکن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں امن قائم کیا جائے.
امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ افغانستان سے زیادہ جڑے ہیں. دوسری طرف وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو مضبوط کیا جائے اور اسے چین کے خلاف کھڑا کیا جائے. اب یہ بھارت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات اختیار کرتا ہے یا امریکی مہرہ بنتا ہے. اسی طرح امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے افغانستان کے اندر اپنے کردار کو کچھ امریکی مفادات کے مطابق بڑھائے، جبکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا مفادات جو ہے، جو انڈیا کا اثر و رسوخ ہے، وہ کم سے کم کیا جائے. اور اس حوالے سے کئی باتیں اور کئی مذاکرات بھی ہو چکے ہیں. جی میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ پروفیسر واسع صاحب سے ذرا دوبارہ کوشش کریں، رابطہ ہمارا عارضی طور پہ منقطع ہو گیا تھا. تو علی جاوید آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی جب تک ہمارا رابطہ ہندوستان میں کسی صحافی سے یا خود پروفیسر صاحب سے نہیں ہوتا. آپ نے امریکی اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ افغانستان اور چین کے تناظر میں اس کی خواہش ہے کہ چائنا کے راستے کو روکنے کے لیے علاقے کے کچھ ممالک کو استعمال کرے، جس میں غالباً خود ہندوستان کا نام لیا جاتا ہے، جاپان کا نام لیا جاتا ہے، آسٹریلیا کا نام لیا جا رہا ہے، اور بھی اس طرح کے نام لیے جا رہے ہیں کہ ان ممالک کو امریکہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ایک باقاعدہ الائنس کی صورت میں ایک سامنے لے کے آ رہا ہے. تو اگر ایک طرف چائنا جو اپنے مثبت انداز سے اقتصادی اس کے تناظر میں آگے بڑھ رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اپنی اسی سابقہ پالیسیوں کے تحت کہ وہ دبا دو اور جنگ کر دو اور مقابلے میں آ جاؤ اور مار دو، یہ کر دو، تو یہ دو طرح کا ایک نیریٹو ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ کس طرف کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اصل میں اس پر جو نظر آ رہا ہے، جیسے کہ سابق امریکی صدر نے تو امریکی فوجیں افغانستان سے فوجیں نکالنے کا اعلان کیا تھا اور معاہدے کے مطابق انہیں نکال دیا. لیکن صدر جو بائیڈن جب سے آئے ہیں، انہوں نے کچھ پالیسی ان کی تبدیل علی جاوید میں آپ کی بات کو علی جاوید معذرت آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، میں یہ سوال دوبارہ آپ سے کنٹینیو کروں گا. پروفیسر صاحب جلدی میں ہیں اور انہوں نے گفتگو کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی گفتگو سے ہم اپنے ناظرین کو محروم کریں. جی پروفیسر صاحب، ہم آپ کی بات سن رہے تھے، بات کٹ گئی تھی. ان تعلقات کی جو موجودہ نوعیت ہے جس پہ آپ بات کر رہے تھے، ہم وطن گوش ہیں آپ کی گفتگو سننے کے لیے. جی نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ امن خیر سگالی خطے کے استحکام کے لیے اور معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں تعلقات بہتر ہوں گے تو ساؤتھ ایشیا جو ہے اس میں جو ہے اس کو خیر سگالی اور استحکام ملے گا، یہ ہمارا کہنا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شروعات ہوئی ہے یہ شروعات جو ہے آخری نہ ہو، بلکہ اب ایک مکمل طور پہ اس کو عملی جامہ پہننا چاہیے اور صورتحال جو ہے سامنے اس کی مثبت آنی چاہیے. میں نے جیسے بات کہی تھی، دعا کی تھی، اور میں اس دعا میں سبھی شامل ہوں گے ساؤتھ ایشیا. جی پروفیسر خدا صاحب کرے کہ یہ شبنم یوں ہی برستی رہے، زمین ہمیشہ لہو کے لیے. جی پروفیسر صاحب، آپ نے جنوبی ایشیا کے عنوان سے جو بات کی ہے، اتفاق سے پاکستان کے آرمی چیف نے بھی یہی نیریٹو پیش کیا ہے کہ اگر ہم جنوبی ایشیا کے اندر جو مختلف ممالک ہیں یا جو جنوبی ایشیا کی صورتحال ہے اس کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ماضی کے جو وہ چیزیں ہیں ان کو بھلانا پڑے گا، ماضی کو دفن کرنا پڑے گا. تو آپ جب پاکستان سے بھی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ جیسے دانشور بھی اس چیز کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، حتی دعا کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو عملی ہونے میں یا اس کو جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ نافذ ہونے میں کون سی ایسی بڑی مشکل ہے کہ جو درپیش ہے اور یہ موضوع شروع ہوتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اس میں جو اتار چڑھاؤ، یہ نشیب و فراز کس وجہ سے ہیں؟ مفادات حاصلہ جو ہیں دونوں کو اپنے اپنے بدلنا پڑیں گے، اور جو دنیا کی دوسری طاقتوں کے زیر اثر وہ ایک طرح سے وہ کرتے ہیں کہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے اپنے کو بچانا پڑے گا. یہ اصل چیز ہے. بات یہ ہے ہمیں اپنے مقدر خود طے کرنے ہوں گے اور یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے عوام جو ہیں اور ہمارا ملک کا مستقبل جو ہے
اور ہمارے ملک کی جو نئی نسل ہے اس کے جو وہ ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک یہ صورتحال اور فکر پیدا نہیں ہوگی خالی جمع خرچ کرنے سے دھیان دیں کوئی بات نہیں بنے. جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. علی جاوید میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں، اور آپ نے جو موضوع شروع کیا تھا، میں نے سوال جو کیا تھا کہ جو اس موجودہ خطے کے اندر جو دو طرح کے الائنس بن رہے ہیں اور دونوں کے پیچھے ایک طرف اقتصاد ہے، ایک طرف دھمکیاں اور دھونس اور دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ آپ تبصرہ کر رہے تھے. معذرت میں نے آپ کی بات کو کاٹ دیا تھا، آپ شروع کریں دوبارہ. جی اصل میں پاکستان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور چین ہر مشکل میں پاکستان کے کام آیا، اور سی پیک آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے اقتصادی جھوٹ بھی پڑ رہے ہیں، تجارتی کا دوسرے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ہی پاکستان کے تعلقات کافی پرانے ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. امریکہ نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے. افغانستان میں امریکہ کے مفادات اور پاکستان کے مفادات میں فرق ہے. امریکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس نے ایک دم اپنی فوجیں نکالی اور اس کے بعد وہاں جو اس طرح خانہ جنگی شروع ہوئی، جو کچھ ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان چین سے دوری اختیار کرے. ظاہر ہے اب چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اب اس نوعیت کے ہو چکے ہیں کہ پاکستان چین سے وہ فاصلہ اختیار نہیں کر سکتا جس کی امریکہ توقع کر رہا ہے. اب اگر پاکستان کی پالیسی یہ رہی ہے اور اب بھی یہی ہے، ماضی میں بھی یہ رہی ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب ہینری کیسنجر کے آئے تھے امریکی وزیر خارجہ، وہ پاکستان کے راستے ہی پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باعث ہی چین گئے تھے اور چین اور امریکہ کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے. تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھ سکتا ہے، اور کیونکہ دونوں کے دوستی کا معیار مختلف ہے. امریکہ اس وقت آپ کو جانتے ہیں کہ پاکستان کو جو دفاعی آلات ہیں، مثلا اگر ہمارے F-16 طیارے امریکن ہیں تو اس کے پرزے نہیں مل رہے ہیں. اس طرح جو دوسرا ویپن ہے جو امریکی میڈ ہے اس کے آپ کو چیزیں نہیں مل رہی. جبکہ اب آپ چین کے ساتھ مل کے آپ نے کئی دفاعی منصوبے شروع کر رکھے ہیں اور اسے بتدریج آپ ترقی بھی دے رہے ہیں. تو چین کے ساتھ ہماری دوستی بہت گہری ہوتی گئی ہے اور اس میں اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جہاں تک افغانستان میں، اور یہ بات ہے کہ دنیا میں اب دو نئے فوجی اتحاد تشکیل پانے جا رہے ہیں، ایک طرف چین ہے اور ایک طرف امریکہ ہے، تو پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ اس میں تناسب بیلنس رکھے. یعنی امریکہ سے بھی نہیں ہم جنگ چاہتے، نہ دشمنی چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک وہ سپر پاور ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ امریکہ سے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے اور نہ جنگ چاہتے ہیں، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر کسی قسم کی پابندیاں عائد کرے. اور جہاں تک چین کا تعلق ہے، جب یہ آپ دیکھیں گے سی پیک منصوبے مکمل ہو جائیں گے، اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہوگا بلکہ جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی پہنچے گا. پاکستان نے ایران کو بھی کہا تھا، پاکستان انڈیا کو یہاں تک کہا تھا کہ وہ اس سی پیک منصوبے میں آئے اور اس سے فائدہ اٹھائے. تو امید یہی ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہوگی. سی پیک کو یا ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبے کو جو دنیا اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی ہے، خاص کر جو امریکی پروپیگنڈا ہے، اسے بالکل اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. چین اور پاکستان کی دوستی یا سی پیک منصوبہ یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، ایک تجارتی اور اقتصادی منصوبہ ہے جس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا اور خطے کے دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا. ایران کو بھی ہوگا، انڈیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی. علی جاوید بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت خوبصورت گفتگو کی. ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف بلکہ ختم ہو چکا ہے، اس امید کے ساتھ کہ تعلقات کی جو برف پگھلی ہے، انشاءاللہ اس برف کے پگھلنے کے نتیجے میں جو پانی ہو اس سے ہر طرف سیرابی اور شادابی کا احساس ہو. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.